بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا کو سعودی عرب گئے 10 سال ہو گئے تھے مگر واپس نہ آئے تو اماں نے میری شادی کر دی۔ شادی کی پہلی رات ابا کی کال آئی تو میں نے اپنی دلہن کی فوٹو بھیجی تو ابا کا رنگ ہی اڑ گیا۔ ابا چلانے لگے کہ میرے آنے سے پہلے اپنی بیوی کے قریب مت جانا ورنہ میں یہاں خودکشی کر لوں گا۔ ابا کی بات سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ ابا نے اگلے دن ٹکٹ کٹوائی اور واپس آ کر اماں کے پیر پکڑ کر رونے لگے کہ مجھے معاف کر دو۔ ابا نے ایسی بات بتائی جسے سن کر ہم سب کی روح لرز گئی۔ ابا نے تو اس لڑکی ہر والدین کی طرح میری اماں کی بھی خواہش تھی کہ میرے سر پہ سہرا سجے، اپنی زندگی میں میری خوشیاں دیکھ لے، یہاں تک کہ اپنے پوتے پوتیوں کو بھی کھلانا پلایا۔ کچھ دنوں سے اماں مسلسل مجھ پر شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ خاندان میں جتنی بھی کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی اماں نے ان سب کے نام میرے سامنے رکھ دیے تھے اور کہا تھا کہ تم جس لڑکی سے کہو میں تمہارا رشتہ لے جاؤں گی۔ تم خوبصورت، پڑھے لکھے اور اچھی پوسٹ پر ہو تو کوئی بھی تمہارے لیے انکار نہیں کرے گا۔ یہ میں بھی جانتا تھا۔ میرے خاندان میں بہت ساری لڑکیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں لیکن مجھے ان میں سے کوئی لڑکی بھی پسند نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکیاں خوبصورت نہیں تھیں یا وہ میرے معیار کی نہیں تھیں، دراصل میں کسی اور لڑکی کو چاہتا تھا اور اسی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس کا نام روبینہ تھا اور وہ میرے شہر میں ہی رہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں کام کرتی تھی۔ آفس میں کام کرنے کے دوران ہی میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور اس کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے اشارے کناؤں میں کہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیجوں تاکہ ہماری شادی ہو جائے، کیونکہ جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ میرے لیے پریشان کن تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا ایک کزن ہے، وہ بھی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے رشتہ بھی بھیج چکا ہے، لیکن اس کی اماں راضی نہیں ہے کیونکہ اس کا کزن اچھے کردار کا مالک نہیں ہے۔ ربینہ خود بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں۔ میں اماں سے بات کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں میری شادی اپنے خاندان کی کسی بھی لڑکی سے کروانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ غیروں میں شادی کرنے سے ڈرتی ہی تھی۔ وہ کہتی تھی پتہ نہیں لڑکی کیسی ہو، اس کا مزاج کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اماں کی شادی اپنے دور کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا جب ابا کمانے کے لیے سعودی عرب چلا گیا تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا کو شروع سے سعودی عرب جا کر کمانے کا شوق تھا۔ وہ موٹر مکینک تھا۔ کہتا تھا کہ یہاں اتنی کمائی نہیں جتنی دوسرے ملکوں میں ہے۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ ابا سعودی عرب کمانے جائے۔ وہ کہتی تھی کہ تم جتنا کما رہے ہو ہم اس میں خوش ہیں، لیکن ابا اماں کو نہیں سنتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک دن کمانے کی غرض سے سعودی عرب چلے گئے اور پھر پورے 10 سال گزر گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے تھے۔ البتہ اماں اور مجھ سے فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ اماں جب بھی ابا سے پوچھتی کہ واپس کب آ رہے ہو تو ابا ٹال مٹول سے کام لیتے، کہتا کہ یہاں بہت کام ہے اور مجھے چھٹی ہی نہیں مل رہی۔ میں نے کمپنی میں 15 سال کام کرنے کا مادہ کر لیا ہے، 15 سال گزرنے کے بعد ہی واپس پاکستان آؤں گا۔ اماں نے پوچھا تھا کیا تم اپنے بیٹے کی شادی پر بھی نہیں آؤ گے؟ تو ابا نے کہا مشکل ہے، جب عبید کی شادی ہو جائے تو مجھے اس کے اور اس کی بیوی کی تصویریں دکھانا، میں دونوں کو مبارکباد دے دوں گا۔ ابا ہر مہینے ایک معقول رقم گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے۔ میری سیلری بھی اچھی تھی اس لیے ہمیں اخراجات کے لیے پریشان نہیں ہوتی تھی۔ اماں وقتاً فوقتاً خیرات بھی کرتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کیا جائے اللہ اسے دگنا واپس دیتا اور یہ ایک حقیقت تھی۔ اماں نے جب مجھ پر شادی کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تو ایک دن میں نے بھی اماں سے کہہ ہی دیا کہ اماں میں تمہاری بات مانتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں خاندان میں کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میری شادی اپنی پسند سے کروں گا۔ اماں تو میری بات سن کر ہی حیران رہ گئی۔ وہ میری ضد سے واقف تھیں، اس لیے اس نے پہلے تو بہت انکار کیا، نہیں مانی، لیکن پھر اسے میری ضد کے آگے ہتھیار پھینکنے ہی پڑے۔ اس نے پوچھا وہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے لڑکی کا نام بتایا اور کہا کہ اس کا باپ روزگار کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے۔ وہ بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہے، میرے ہی آفس میں کام کرتی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی شدت سے چاہتے ہیں۔ اماں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیار ہو گئی اور میں نے ربینہ کو بتایا کہ میری اماں کل تمہارے گھر آئے گی۔ اماں ابا سے مشورہ کر کے ربینہ کا ہاتھ مانگنے گئی تو اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔
کچھ ہی دنوں کے بعد ہماری منگنی ہوگی۔ شادی کی تاریخ روبینہ کے والد کے آنے پر رکھی جائے گی۔ اس کے باپ نے کہا کہ وہ بہت جلد پاکستان آ رہا ہے اور پھر وہ ہماری شادی کر دے گا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور روبینہ بھی بہت خوش تھی۔ اب ہمیں اس دن کا انتظار تھا کہ جس دن روبینہ کا باپ آئے۔ البتہ دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اماں میری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ جب میں سادگی پسند انسان تھا، جب میرے رشتے کے حوالے سے خاندان کو پتہ چلا تو لوگوں نے اماں سے بہت باتیں کیں کہ خاندان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تمہیں باہر رشتہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اماں انہیں وضاحتیں دیتے دیتے تھک گئی تھی۔ میں ان سے کہہ دیا کہ وہ کسی کی بات کی پرواہ نہ کریں۔ منگنی کے بعد میں اور روبینہ آفس میں اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ پہلے وہ ایک اور ڈپارٹمنٹ میں تھی، مگر میں نے کمپنی مالک سے بات کر کے اسے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سارا وقت میری نظروں کے سامنے رہے۔ روبینہ بھی منگنی کے بعد مجھ سے شرمائی سی رہنے لگی تھی۔ میں اسے چھیڑتا تھا کہ بس کچھ ہی مہینوں کی بات ہے، پھر وہ ہمیشہ سے میرے گھر رہے گی۔ کبھی کبھی ہم دونوں ڈنر کے لیے کسی ریسٹورانٹ میں چلے جاتے تھے۔ ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ روبینہ پریشان سی رہنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کس بات کو لے کے پریشان ہے۔ میں نے کئی بار باتوں میں قریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹال دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اسے کوئی ایسی بات ہے جسے لے کے وہ بہت پریشان ہے۔ ایک دن میں نے اسے کمپنی کے کیفے ٹیریے میں پریشان اور سوچوں میں ڈوبا دیکھا تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ آج میں نے ٹھان لی کہ آج میں معلوم کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، روبینہ پلیز بتاؤ تم کس بات کو لے کے پریشان ہو؟ کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ روبینہ ہچکچائی، وہ بتانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن میرے فورس کرنے پہ بالآخر وہ بولی ہی پڑی۔ کہنے لگی کہ ابو ہماری شادی میں شرکت نہیں کریں گے، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ میری شادی پہ ضرور شرکت کریں گے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دفتر کے کام میں بہت مصروف ہوں۔ دراصل وہ ہماری شادی سے ہی خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ میری شادی اپنے بھانجے سے کرنا چاہتے تھے، وہی جسے اماں ناپسند کرتی تھی۔ اس لیے ابو نے مجھ سے بات کرنا بھی بند کر دی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری شادی کو ہی نہ روک دے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی پریشانی ہو گئی۔ میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہماری شادی رک جائے گی۔ میں تو روبینہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال تھا۔ میں نے روبینہ کو تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، اللہ سب بہتر کر دے گا، اور میں نے اسے تسلی دے دی۔ میں نے اسے تو تسلی دے دی، لیکن میں خود ہی الجھ گیا تھا۔ گھر جا کر اماں کو بتایا تو اسے حیرت ہونے لگی تھی کہ اگر روبینہ کے باپ کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا تو اس نے ہاں کیوں کی تھی؟ اسے پہلے ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ تم فکر مت کرو، اگر روبینہ تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو تجھے ضرور ملے گی۔ اماں کی بات نے مجھے ڈھارس دی تھی۔ روبینہ کی اداسی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی، اب صرف روبینہ کے باپ کا انتظار تھا کہ وہ آئے تبھی ہماری شادی ہونا ممکن ہو۔ حالانکہ اماں نے میری ڈھارس بندھائی تھی، لیکن میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر مجھے روبینہ نہ ملی تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا۔ ایک دن روبینہ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ میرے ابو ایک ہفتے کے بعد دبئی سے واپس آ رہے ہیں۔ اماں نے انہیں شادی کے لیے منا لیا۔ یہ خبر میرے لیے بہت اچھی تھی۔ ماں خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا۔ اماں کو جا کر بتایا تو وہ بولی، میں کہتی تھی نا کہ اگر روبینہ تمہارے نصیب میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تمہارے ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ایک ہفتے کے بعد روبینہ کے ابو دبئی آ گئے۔ وہ پہلی ہی فرصت میں مجھ سے ملنے میرے آفس آئے، مجھ سے مل کر خوش ہوئے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہیں سونپ رہا ہوں، اس کے اچھے سے خیال رکھنا، کسی شکایت کا موقع نہ دینا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ بے فکر ہیں، میں روبینہ کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا، پھر ہماری شادی کی تاریخ طے ہوگی۔ 10 دن کے بعد ہماری شادی تھی۔ چنانچہ روبینہ نے آفس سے ریزائن دے دیا۔ وہ جاب شوقیہ طور پر کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا تھا کہ وہ شادی سے پہلے جاب چھوڑ دے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی جاب کرے۔ اماں نے ابا کو واٹس ایپ میسج کر دیا کہ تمہارے بیٹے عبید کی 10 دن کے بعد شادی اگر ممکن ہو سکے تو اس کی شادی پہ آ جانا، ہمارا بیٹا بھی خوش ہو جائے گا۔ ابا نے جواب میں کہا کہ اپنی پوری کوشش کروں گا، اگر نہ آ سکا تو پیشگی معذرت کر لیتا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ ابا میری شادی میں شرکت کرتے، اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر سہرا باندھے، لیکن شادی سے 2 دن پہلے ابا کا میسج
کر کے بتا دیا کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ملی۔ بس جب عبید دلہن لے کر آئے تو مجھے دونوں کی اکٹھی تصویریں بھیج دینا، میں دیکھ لوں گا اور مبارکباد بھی دے دوں گا۔ ابا کے نہ آنے کا مجھے بہت افسوس۔ بہرحال ہماری شادی ہو گئی، روبینہ میرے ساتھ رخصت ہو کے میرے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ اماں نے ابا کو واٹس ایپ میسج کر دیا کہ بعد کی شادی ہو گئی ہے، ساتھ ہی اماں نے ہماری تصویریں بھی بھیج دی۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد اماں روبینہ کو میرے کمرے میں لے گئی، جبکہ میں دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے نمبر پر ابا کی کال آئی۔ میں سمجھ گیا کہ ابا نے مجھے شادی کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ میں نے سلام کیا تو ابا نے جھٹ سے پوچھا، بیٹا تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے ابا کے لہجے میں پریشانی محسوس تاہم میں نے کہا، ابا گھر پر ہوں، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے وہاں؟ ابا نے جواباً پوچھا، تمہاری دلہن کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ کمرے میں ہے۔ ابا کی آواز میں عجیب سی تشویش تھی۔ کہنے لگے، میری بات غور سے سنو بیٹا، میرے آنے سے پہلے اپنی بیوی کے قریب مت جانا۔ سن رہے ہو نا میری بات؟ اپنی بیوی کے قریب مت جانا۔ ابا کی یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے کہا، ابا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تبھی ابا نے چلاتے ہوئے کہا، کیا میری اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں پاکستان نہ آؤں تم اپنی بیوی کے قریب مت جانا اور نہ ہی اسے چھونا۔ اگر تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی تو میں خودکشی کر لوں گا اور تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جیسے ہی مجھے ٹکٹ ملتی میں واپس آ رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد ابا نے کال کاٹ دی اور میں اپنی جگہ سن ہو کے رہ گیا۔ ابا نے یہ کیا بات کہہ دی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روبینہ میرے نکاح میں تھی اور مجھ پر حلال تھی، پھر ابا نے مجھے اس کے قریب جانے سے کیوں روکا؟ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی میری بیوی، اور مجھے اس کے پاس جانے کے بجائے صحن میں بیٹھنا پڑا۔ سارے مہمان چلے گئے، اماں میرے پاس آئی اور پوچھا کہ عبید بیٹا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے ابا کی بتائی ہوئی ساری بات بتا دی تو وہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، جس شخص کو سعودی عرب گئے ہوئے 10 سال ہیں وہ ایک بار میں بھی گھر نہیں آیا، تمہاری شادی پر نہیں ہے، لیکن اب وہ کیوں آ رہا ہے؟ اماں بھی الجھ سی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں روبینہ کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے ابا کی دھمکی بار بار اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دیتی تھی کہ اگر تم اپنی بیوی کے قریب گئے تو میں یہاں خودکشی کر لوں گا۔ میں نے ساری رات صحن میں گزار دی۔ یوں صبح ہوئی۔ جب اماں روبینہ کو کمرے سے لے کر باہر آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے اماں سے استفسار کیا کہ عباد نے ساری رات باہر کیوں گزار دی؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اماں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں گھر سے نکل کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ مجھے ابا کے آنے کا انتظار تھا۔ اس دوران روبینہ مجھے بار بار فون کرتی رہی، لیکن میں نے اس کا فون اٹینڈ نہ کیا۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں کہاں ہوں اور اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا ہوں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام کو اماں نے کال کر کے بتایا کہ تمہارا باپ آ گیا ہے، تم جلدی سے گھر پہنچاؤ۔ میں دوست کے گھر سے نکل کر اپنے گھر پہنچا اور روبینہ اپنے کمرے میں تھی۔ ابا پہنچ چکے تھے۔ میں پورے 10 سال کے بعد ابا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا دیا اور خوب پیار کیا۔ ابا کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے کیوں منع کیا؟ کیا وجہ ہے؟ آخر ابا نے کہا کہ چلو کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ابا نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ہم تینوں ایک ہی کمرے میں چلے گئے۔ ابا کے ماتھے پہ سوچ کی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ وہ بہت ہی پراسرار بن رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے خوشی ہے کہ تم میری بات مان کر اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے۔ اگر تم بیوی کے پاس چلے جاتے تو میں تمہیں نہ روکتا تو مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ہے یہ گناہ نہیں ہوا اور نہ ہی برا ہو جاتا۔ ابا کی پراسرار انداز میں کہی گئی باتیں مجھے الجھا رہی تھیں۔ آخر میرا صبر جواب دے گا تو میں پھٹ ہی پڑا۔ ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، آپ نے مجھے اپنی بیوی کے قریب جانے سے کیوں روکا؟ بتائیں آخر کیا بات ہے؟ ابا نم آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر یوں کچھ اس نے کہا کہ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنی جگہ سن ہو کے رہ گیا، یہاں تک کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اماں کی حالت بھی مجھ سے کم نہیں تھی۔ وہ بھی منہ پر ہاتھ رکھے ابا کو یک ٹک دیکھ رہی تھی، جیسے پتھر کی بت بن گئی ہوں۔ تبھی میں سکتے کی حالت سے باہر نکلا اور بولا، ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روبینہ میری کہتے کہتے الفاظ میرے حلق میں پھنس گیا۔ ابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا روبینہ تمہاری چھوٹی سکی بہن ہے۔ جب تمہاری ماں نے مجھے تم دونوں کی شادی کی تصویر بھیجی تو میں شوق میں آ گیا اور اسی لیے میں نے تمہیں فون کر کے بیوی کے پاس جانے سے روک دیا۔ مجھے تو ابا کی بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں روبینہ ابا کی
بیٹی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ روبینہ کا باپ تو کوئی اور تھا۔ میں نے ابا کو بتایا، بولا وہ اس کا سکا باپ نہیں ہے، اس کا سکا باپ میں ہوں۔ اگر میں تمہیں نہ روکتا تو بہن بھائیوں کا مقدس رشتہ خراب ہو جاتا۔ میں تم دونوں کو پوری بات بتاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک لالچی انسان تھا، مجھے پیسہ حاصل کرنے کی دھن سوار تھی، لیکن میں کمانا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ گھر بیٹھا رہوں اور مجھے دولت ملتی رہے۔ میں چاہتا تھا کہ میری شادی کسی ایسی عورت سے ہو جائے جو بہت امیر کبیر ہو، جس کے پاس بہت پیسہ ہو، مجھے کمانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب تمہاری ماں سے میری شادی ہوئی تو مجھے یہ عورت پسند تھی۔ میں گھر والوں سے لڑتا رہا کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھ پر بھاری ذمہ داری ڈال دی تھی۔ بیوی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے کمانا تھا۔ میں موٹر مکینک تھا، میرے ہاتھ میں ہنر تھا، لیکن میری نیت میں فتور تھا۔ شادی کے بعد بھی میں کسی ایسی عورت کو تلاش میں رہا جو امیر کبیر ہو۔ آخرکار مجھے ایک عورت رقیہ مل ہی گئی جسے میں نے اپنی ذہن سے پھانس لیا اور اسے شادی کر لی۔ اس بیوی میں سے روبینہ پیدا ہوئی۔ روبینہ کی ماں جدی پشتی امیر تھی، اس کے باپ کا بہت بڑا بزنس تھا۔ اس نے مجھے بھی ایک آفس میں نوکری دے دی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، ہم میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ بات بات پر ہم جھگڑتے۔ رقیہ مجھے تانے دیتی کہ تم میرے پیسے پہ عیاشی کر رہے، ورنہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ اختلافات بڑھتے بڑھتے اس نیج پر پہنچ کے رقیہ نے مجھ سے طلاق لینے کے لیے کیس دائر کر دیا۔ بہرحال ہمارے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس نے روبینہ کو اپنے پاس رکھ لیا جبکہ میں سعودی عرب چلا گیا۔ روبینہ اس وقت 8 سال کی تھی جب میری دوسری بیوی نے مجھ سے طلاق لی۔ میں نے اپنی دوسری شادی کو تمہارے ماں سے چھپا کے رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے تو یہ دکھی ہو۔ روبینہ کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا دوسرا شوہر دبئی میں ملازمت کرتا تھا۔ روبینہ اپنی ماں کے دوسرے شوہر کو بھی باپ ہی کہتی تھی اور اس کی ماں نے ولدیت کے خانے میں دوسرے شوہر کا نام لکھوایا۔ روبینہ کو پتہ تھا کہ اس کے ماں کا دوسرا شوہر اس کا سکا باپ نہیں ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بھی رابطہ کر لیتی۔ واٹس ایپ کے باعث وہ مجھے اپنی تصویریں بھیجتی رہتی اور کہتی رہتی تھی کہ ابا میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ بے شک میری والدیت میں آپ کا نام نہیں لکھوایا، لیکن میں آپ میرے سکے باپ ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم روبینہ کو پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم مجھے پہلے ہی اس کی تصویر دکھا دیتے تو میں فوراً تمہیں منع کر دیتا اور ساری بات بتا دیتا، لیکن اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ تمہیں کیا پتا تھا تم جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو وہ تمہاری سکی بہن ہے؟ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنی دوسری شادی تمہاری ماں سے چھپا کے رکھی۔ بہرحال جب میں نے روبینہ کی تصویر دیکھی تو میرے رنگ اڑ گئے۔ تمہاری یہ شادی ختم کرانے کے لیے ہی میں فوراً سعودی عرب سے واپس آیا ہوں۔ حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں واپس کبھی نہیں پاکستان جاؤں گا، کیونکہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ اتنا کہنے کے بعد ابا نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگنے لگا۔ نیک بخت، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے تم سے چھپ کر دوسری شادی کی۔ میں لالچ میں آ کر اندھا ہو گیا تھا۔ تم نے مجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر کا دامن تھامے رکھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہنے کے بعد ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اماں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ صبح کو بھولا کہ شام کو واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد ابا نے روبینہ کو اپنے پاس بلایا تو وہ انہیں دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ پھر سب اسے ساری صورتحال علم ہوا تو اس کا بھی رنگ اڑ گیا۔ اسے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ ہم دونوں سکے بہن بھائی ہیں۔ ابا نے فوراً ہم دونوں کی طلاق کروائی اور روبینہ کو اس کے گھر بھیج دیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا، اس نے 2 سکے بہن بھائیوں کو ملوایا اور اسی طرح ہمیں بھی ملوا دیا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی روبینہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ کبھی میرے سامنے، البتہ ابا مستقل طور پر پاکستان آ گئے اور ہمارے ساتھ رہ رہے۔ میں نے آخر میں سب شوہروں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی چھپ کر دوسری شادی کرنی چاہیے، خاص کر ان لوگوں کو جو بیرون ملک جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور وہیں پر شادیاں کر لیتے ہیں۔ پیچھے ان کی بیویاں گھروں میں ان کا انتظار کرتی بیٹھی ہوتی ہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، عورت کو اپنے شوہر کا پیار چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دونوں سکے بہن بھائی انجانے میں ایک دوسرے سے محبت کر کے شادی جیسے بندھن میں بندھ گئے، اس طرح کوئی اور بہن بھائی بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جب بعد میں انہیں پتہ چلے تو ان کا کیا ہوگا، ضرور سوچئے گا۔